الہکم، تم سب کا معبود، الہ واحد، معبود واحد ہے، ایک معبود۔ الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود معبود واحد ہے۔ فالذین، پس وہ لوگ، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان رکھتے، فالذین لا یؤمنون، پس وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے، جو نہیں مانتے، بالآخرہ، آخرت کو، قلوبہم، تو ان کے جو دل ہیں، منکرہ، تو وہ تو انکار پر ڈٹ گئے ہیں، ان کے دلوں میں انکار ڈٹ گیا، رچ بس کیا ہے، ان کے دل وہ تو سراسر منکر ہی ہو گئے ہیں۔ وہم، اور وہ، مستکبرون، تکبر میں مبتلا ہے۔ وہم مستکبرون، اور وہ تکبر میں مبتلا ہے۔ اب آخرت پر ایمان نہ رکھنا، اس کو تکبر سے جوڑا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں ہم کسی کے سامنے جواب دہ ہی نہیں، کوئی ہے ہم سے پوچھے، ہم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، کیونکہ آخرت کا ماننا یہ انسان کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں، وہ کہتے ہیں ہم کسی کے سامنے جواب دہ ہی نہیں۔ تو آخرت کا انکار کیا ہے؟ جواب دہی کا انکار ہے، اور کسی کے سامنے جواب دہی کا انکار جو ہے یہ تکبر ہے۔ وہم مستکبرون، اور وہ تکبر میں مبتلا ہیں۔ لا جرم، یقیناً، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم، خوب جانتے ہیں، ما یسرون، جو وہ چھپا رہے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں۔ اچھا، ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں 2-3 دفعہ یہ آیت اس انداز میں گزری ہے، جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں، اور ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے اور آج بھی پڑھیں گے، آج بھی ہم پڑھیں گے کہ یہ لوگ جو سازشیں کر رہے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ اب جو مکی دور ہے نا، وہ اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور اب مشرکین مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت بڑی بڑی سازشوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اور مصروف ہو رہے ہیں، اور اسی سازش کا ایک بہت بڑا حصہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی علیہ باللہ آپ کو شہید کرنے کا پروگرام یہ لوگ بنا بیٹھے تھے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، 9ویں پارے میں پڑھا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اس طرح اور بہت ساری ان کی پلاننگ چل رہی تھیں، ان کی مشاورتیں چل رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ کر لو، جہاں مرضی چھپ کے مشورے کر لو، جہاں مرضی تم بیٹھ کر سازشیں کر لو، ان اللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، ما یسرون، جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ انہو، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند فرماتے، المستکبرین، تکبر کرنے والوں کو۔ اللہ رب العزت کو متکبر، تکبر کرنے والا کسی صورت بھی پسند اور گوارا نہیں ہے۔ وَإِذَا، اور جب، قیل، پوچھا جاتا ہے، لہم، ان سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کفار سے پوچھا جاتا ہے، ماذا، کیا، انزل، نازل کیا، ربکم، تمہارے رب نے، ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قالوا، وہ کہتے تھے، تو وہ کہتے، اساطیر الاولین، اساطیر اسطورہ کی جمع ہے، قصہ، کہانی، افسانہ، یا پرانے لوگوں، اولین، پرانے، پچھلے لوگوں کی کہانیاں، پچھلے لوگوں کی کہانیاں، یعنی مختلف اقوام کے جو واقعات ہوتے تھے تو ان کو وہ کہانی کا رنگ دے کر لوگوں کے سامنے رکھتے تھے۔ کہانی کس لیے ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے
بچوں کی کہانیاں ہوتی ہیں نا، چلیں بچے ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بچے خوش ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے تھے بس کہانی ہے سنا دی جاتی ہیں، چلو وہ خوش ہو جاتے ہیں، ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں بس۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، کیا نازل کیا تمہارے رب نے، اور یہ عموماً باہر سے آنے والے لوگ سوال کرتے تھے، ارے بھائی تم کہتے ہو یہاں پر کوئی نبی ہے، کچھ ایسی بات ہے، وہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا بات کہتے ہیں وہ؟ قالوا اساطیر الاولین، تو وہ آگے سے کہتے تھے ان کو اس سے کہانیاں ہیں پرانے لوگوں کی۔ لیحملوا، اٹھائیں گے یہ، اوزارہم، اوزار وزر کی جمع ہے، وزر بوجھ، اوزارہم اپنے بوجھ، یہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ کا ملا پورے کے پورے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، اپنی ان غلطیوں، اپنے ان گناہوں اور اپنی ان حرکات کا پورا پورا بوجھ قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ، وَمِنْ سے، اوزار بوجھ، الذین ان لوگوں کے، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ اور ان لوگوں کے بوجھوں میں سے بھی اٹھائیں گے، يُضِلُّونَهُمْ جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں، بغیر علم، اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں ان کا بوجھ بھی ان کو اٹھانا پڑے گا۔ الا سنو، ساء کیا ہی برا، ما یسرون وہ بوجھ ہوگا جو یہ اٹھائیں گے، الا ساء ما یسرون کیا برا بوجھ ہوگا جو یہ لوگ کل قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ یعنی خود بھی گمراہ ہیں، اپنی گمراہی تو اٹھانی پڑے گی، اور اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی گمراہی کا وبال بھی ان کے سر پہ ہوگا جن کو انہوں نے گمراہ کیا۔ 20ویں بارے میں ہم پڑھیں گے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور ان کو اٹھانا پڑے گا اپنا بوجھ اور ان لوگوں کا بوجھ جن کو انہوں نے گمراہ کیا۔ وہاں ثقل آیا ہے، اسقال یہاں اوزار، دونوں ہم معنی ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ اٹھائیں گے یہ اپنے بوجھ، کاملتین پورے کے پورے، یوم القیامہ قیامت کے دن، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ اور ان لوگوں کے بوجھوں میں سے بھی ان کو اٹھانا پڑے گا، يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں اپنی جہالت کی بنا پر۔ الا دیکھو تو، ساء ما یزرون کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ قد یقیناً، مکرا بڑی سازشیں کی، مکرا بڑی سازشیں کی، الذین ان لوگوں نے بھی، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے والوں نے بھی بڑی سازشیں کی، فَأَتَا بس آئے، اللہ اللہ، فَأَتَا بس آئے، اللہ اللہ، بنیانہم ان کی بنیادوں پر، من القواعد گہرائیوں سے، بنیان عمارت، عمارت، فَأَتَى اللَّهُ پس آئے اللہ، بنیانہم ان کی عمارتوں پر، من القواعد ان کی بنیادوں سے، فخر اور پھر گرا دی، علیہم ان پر، السقف چھت، من فوقہم ان کے اوپر سے، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ اللہ نے ان کی عمارتیں بنیادوں سے اٹھائیں، اور فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ اور چھتیں ان کے اوپر گرا دیں۔ یہ دو معنی ہیں اس کے، دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی بستیوں کو اٹھایا اور اٹھا کر وہ بستیوں کی بستیاں پٹخ دی، ایک معنی یہ بھی ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تئیں جو پورا پلان کیا تھا نا، پوری سازش کی تھی، اللہ نے اس سازش کو یوں نیچے سے اٹھایا اور اٹھا کر انہیں کے اوپر الٹا دی۔ یہ دونوں معنی ٹھیک ہے، بالکل، انہوں نے سازشیں کی، اللہ نے ان کی سازش ان کے اوپر دے ماری، بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے سازشیں کی، اللہ رب العزت کا عذاب آیا اور اللہ نے ان کی پورے ان کے شہروں کو اور ان کی آبادیوں کو اٹھا کر ان کے اوپر پٹخ دیا۔ یہ دونوں معنی ٹھیک ہے، بالکل۔
تو فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ نے ان کی عمارتیں بنیادوں سے اٹھائیں، فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، اور چھتوں کے اوپر سے، چھت جو ہیں وہ ان کے اوپر اللہ نے گرا دیے۔ اب چھت کیسے گرے گا اوپر؟ چھت اس صورت میں گرے گا اوپر کہ جب عمارت کو یوں اٹھا کے یوں پٹخ دیا جائے، یہ بھی ممکن ہے، جیسے کہ قوم لوط کے ساتھ ہوا، یوں اٹھا کر یوں مارا گیا نیچے۔ مؤتفقات والمؤتفقات احوا، اور جیسے ہم 2-3 دن پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فجعلنا عالیہا سافلہا، عالیہا سافلہا، ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، ان کی چھتوں کو زمین کے اوپر پھینک دیا، چھتوں سمیت ان کو زمین پر پھینک دیا۔ ایک یہ شکل بھی ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے اللہ نے ان کے ساری سازش اٹھا کر انہیں کے اوپر الٹا دی۔ وَأَتَا، اور آیا، ہم ان پر، العذاب عذاب، اور عذاب آیا ان پر، من حیث وہاں سے، لا یشعرون کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہاں سے عذاب آیا کہ وہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ ثم، پھر، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یخزیہم، اللہ ان سب کو رسوا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ذلیل کریں گے، اللہ ان کو رسوا کریں گے۔ وَيَقُولُ، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اینا، کہاں ہیں، شرکائیا، میرے شرکا، الذین، جن کے بارے میں، کنتم، تم، تشاقون، جھگڑا کرتے تھے، فیہم، جن کے بارے میں، الذین کنتم تشاقون فیہم، وہ جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے، نبیوں سے جھگڑتے تھے، ایمان والوں سے جھگڑتے تھے، لوگوں سے جھگڑتے تھے، کہاں ہیں وہ آج؟ کہاں ہیں جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا اور ان کو معبود ثابت کرنے کے لیے بحث و مباحثے اور دلیلیں اور لڑائیاں اور جھگڑے اور الزامات کرتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ قال، تو کہیں گے، الذین، وہ لوگ، اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا، جن کو علم دیا گیا، وہ کہیں گے، ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، ان، بے شک، الخزي، ذلت اور رسوائی، اليوم، آج کی، آج کے دن کی ذلت اور رسوائی، والسوء، اور آج کے دن کا ہر شر اور ہر تکلیف اور ہر برائی، علی الکافرین، کافروں پر ہے۔ آج کافروں کے لیے ذلت، رسوائی، شرمندگی، تکلیف، پریشانی کے سوا کچھ نہیں آ چکا۔ الذین، یہ وہ لوگ تھے، تتوفاہم، ان کی جب جانیں نکالی، تتوفاہم، ان کی جب جانیں نکالی، الملائکۃ، فرشتوں نے، جب فرشتوں نے ان کی جانیں نکالی، ظالمی انفسہم، تو یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، جب فرشتوں نے ان کی جانیں نکالی، یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، حالانکہ انسان اپنے آپ پر تو ظلم نہیں کرتا، انسان اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا، انسان تو دوسروں پر ظلم کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ خدا نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کے علاوہ انسان اپنی زندگی دوسرے کاموں میں گزارتا ہے، خدا نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے انسان اپنے آپ کو کسی اور مقصد کے اندر پوری زندگی گزار دے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ اور ہر وہ کام جو غلط انسان کرتا ہے وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ آپ پڑھ بھی چکے ہیں، پھر بھی پڑھیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کیا مطلب؟ ایک ایسا کام جو غلط تھا، جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے کیا، وہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ تو ان کی تو سراسر زندگی ہی ایسی تھی کہ برائی ہی برائی، شر ہی شر، گناہ ہی گناہ، کفر و کفر، شرک ہی شرک، ظالمی انفسہم، تو یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ فَأَلْقَوْا، تو پھر وہ پیش کرتے ہیں، السلم، السلم، فرما برداری، تابع داری، فَأَلْقَوْا السلم، تو وہ اس وقت فرشتوں کے سامنے، جب فرشتے ان لوگوں کی جانیں نکالتے ہیں نا، تو یہ فرشتوں کے سامنے اپنی فرما برداری پیش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے،
ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے. بھلا کیوں نہیں؟ یہ فرشتہ کہہ رہا ہے آگے سے. کیوں؟ کون کہتا ہے تم اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرتے تھے یا تم برے کام نہیں کرتے تھے؟ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، جانتے ہیں، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے. ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے اللہ سب جانتے ہیں. فادخلوا، چلو داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اب اسی میں رہنا ہے. فلبئس، بہت ہی برا ہے، مثوا، ٹھکانہ، المتکبرین، ان تکبر کرنے والوں کا، ان تکبر کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وقیلا، اور پوچھا جاتا ہے، للذین، ان لوگوں سے، اتقوا، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، فرمانبردار ہیں. ماذا انزل، کیا نازل کیا، ربکم، تمہارے رب نے. پیچھے ہم نے پڑھا ہے جب کفار سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اتر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے کہانیاں، افسانے. اور وقیل للذین اتقوا، جب ایمان والوں سے پوچھا جاتا ہے، ماذا انزل ربکم، کیا اتارا تمہارے رب نے، قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں سراسر خیر اتاری ہمارے رب نے، سراسر بھلائی اتاری ہمارے رب نے. للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جو نیکوکار ہیں، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، جو اس دنیا میں نیکوکار ہیں، ان کے لیے کیا ہے، حسنہ، بہت عمدہ ٹھکانہ، بہت بہترین بھلائی. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور پھر جو آخرت کا گھر ہے، خیر، بہت ہی بہتر ہے، وہ تو بہت ہی بہتر ہے. وَلَنِعْمَ، کیا خوب، دارو، انجام ہے، المتقین، پرہیزگاروں کا. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کا کیا خوب اور کیا ہی خوبصورت اور کیا ہی بہترین انجام ہے. جنات عدن، ہمیشہ کی جنتیں، جنات عدن، ہمیشہ کی جنتیں، یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. لہم، اور ان کے لیے، فیہا، ان میں، ما یشاءون، ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے. لہم فیہا ما یشاءون، ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے. ہم یہ دنیا کے بارے میں ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کی صفت ہے. وما تشاءون، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. دنیا میں یہ جو مشیت ہے اس کا اطلاق اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے صرف. وہ ایک حدیث مبارکہ ہے نا، حدیث قدسی ہے، ایک تیری مشیت چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، لیکن ہوگا وہ جو میں چاہتا ہوں، ہونا وہ ہے جو میری چاہت ہے. یہی بات تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ایک موقع پر نا ایک صحابی نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا، ما شاء اللہ وما شئت. یہ صحابی نے ایک جملہ کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، ما شاء اللہ وما شئت، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں اور جو آپ چاہتے ہیں. یہ صحابی نے کہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. قل ما شاء اللہ فقط، کہ صرف وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ چاہتے ہیں، وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ چاہتے ہیں. یہ دنیا میں ہے، دنیا میں ہے، یہاں جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. آدمی مانے تب، نہ مانے تب. اور ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ ہم نے آسمانوں زمینوں سے کہا، بلکہ سب کے سامنے اللہ کے، سب کے سب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، طوعا وکرہا، کسی کا دل کرے تب بھی، کسی کا دل نہ کرے تب بھی جھکنا پڑے گا اسے. کسی کا دل کرے تب بھی اس کو جھکنا پڑے گا، دل نہ کرے تب بھی جھکنا پڑے گا. 24ویں پارے میں ہم پڑھیں گے کہ ہم نے آسمان و زمین سے کہا، ائتیا طوعا او کرہا، تمہیں میرا حکم ماننا پڑے گا، چاہے خوشی سے مانو
چاہے ناخوشی سے مانو. قالتا اتینا طائعین، وہ دونوں کہنے لگے آسمان و زمین، اے اللہ ہم اپنی پوری خوشی سے آپ کی فرما برداری کریں گے. دنیا میں پوری کائنات اللہ کی مشیت کے تابع ہے، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. لیکن جنت میں جب انسان جائے گا، جنت میں اللہ رب العزت یہ مشیت ایمان والوں کو بھی عطا فرما دیں گے. لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا، جو وہ چاہیں گے، جو چاہیں گے وہ ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے. جنت بہت بڑی چیز ہے، جنت بہت بڑی نعمت ہے. جو انسان چاہے، اور پلکتے جھپکتے میں ہوگا. پلکتے جھپکتے میں اس کی خواہش کرنے کی حد تک. جس طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں دنیا میں آتا ہے، دنیا کا قانون کہ انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں نا تو کہتے ہیں کن، ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ کن نہ بھی کہیں نا، ارادہ کر لیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت کے ارادے کا نام وجود ہے کہ اللہ نے چاہا یہ ہو جائے گا. بعینہ جنت میں جانے کے بعد ایمان والوں کو یہ انعام حاصل ہوگا. جو وہ چاہیں گے، وہ ارادہ کریں گے، ہو جائے گا. ان کی خواہش وہ حقیقت بنے گی. تو اسی لیے یہ آیت پڑھیں آپ. للذین اتقوا فی ہذہ الدنیا حسنہ للذین احسنوا، جن لوگوں نے بھلائی، خیر، نیکی کا راستہ اختیار کیا تو فی الدنیا حسنہ، اس دنیا میں ان کے لیے بڑی بھلائی ہے. ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے. ولنعم دار المتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے کیا ہی آخرت کا خوبصورت انجام ہے، کیا ہی خوبصورت گھر ہے ان کا وہاں. اور وہ کیا؟ جنات عدن یدخلونہا، وہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے. لہم فیہا ما یشاءون، جو وہ چاہیں گے ان کو وہاں ملے گا، ان کے لیے وہاں ہوگا جو وہ چاہیں گے. کذالک، اس طرح، یجزی، انعام دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں، اللہ المتقین، پرہیزگاروں کو. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو اس طرح انعام اور بدلہ دیتے ہیں. الذین، اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں متقین، فرمانبردار وہ لوگ ہوتے ہیں، تتوفاہم، کہ جب جان نکالتے ہیں ان کی، الملائکۃ، فرشتے، جب فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں، طیبین، تو یہ بڑی پاکیزہ ترین حالت میں ہوتے ہیں. یہ بہت پاکیزہ حالت میں ہوتے ہیں. یقولون، اور فرشتے کہتے ہیں، سلام علیکم، السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر. فرشتے کہتے ہیں ادخلوا الجنہ، آئیے آپ جنت میں داخل ہو جائیے. بما کنتم تعملون، ان اعمال کے بدلے جو آپ دنیا میں کرتے تھے. آئیے جنت میں داخل ہو جائیے ان اعمال کے بدلے جو آپ دنیا میں کرتے تھے. هل ينظرون، ہل نہیں، ینظرون انتظار کر رہے، الا مگر، ان کے، تأتیہم آئیں ان پر، الملائکہ فرشتے، او یا یأتیا آ جائے، امر ربک آپ کے رب کا حکم. مطلب یہ ہے، اتنا کھول کے، اتنی تفصیل سے، اتنی وضاحت سے ہم نے سمجھا دیا، جو اب بھی ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر کس چیز کا انتظار ہے بھائی؟ اب کس چیز کا انتظار ہے؟ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، اب بس فرشتوں کے آنے کا انتظار ہے. اور فرشتے آتے ہیں نا، یہ ہم پڑھ رہے ہیں، فرشتے آتے ہیں اور جانے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں جی. پھر فرشتوں کے سامنے نہیں 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 نہیں، ہماری توبہ، جو ہم کوئی غلط کام کرتے تھے، ہم تو بڑے اچھے تھے، ہم تو بڑے نیک کام کرتے تھے، وہ ساری اکڑ وہ سب نکل جاتی، وہ ساری چودراہٹ وہ سب ختم ہو جاتی. تو کیا اس کا انتظار کر رہے ہو؟ الا ان تأتیہم الملائکہ، فرشتے آئیں اب، او یاتی امر ربک، یا پھر آپ کے رب کا حکم آ جائے جو فیصلہ کن ہوتا ہے. کذالک، ایسے ہی، فعل کیا تھا، الذین، ان لوگوں نے بھی،
من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے تھے نا وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے. وما ظلما اور پھر نہیں ظلم کیا ہم ان پر اللہ نے، پھر اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. یعنی ان کے ساتھ جو ہوا نا، پھر جو ان کے ساتھ ہوا نا، جیسے ہم یہ 2-3 دن پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ تم گزرتے ہو نا ان کے علاقوں میں نا، تو دیکھو کیف فعلنا بہم، کیسا کیا کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ. وضربنا لکم الامثال اور تمہیں تو ہم نے سارے ان کے واقعات بتائے ہیں، بیان کیے ہیں. تو وما ظلمهم اللہ، پھر وہ جو بھی ہوا تھا نا اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولیکن بلکہ کانوا تھے وہ انفسہم یظلمون، خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے. فاصابہم پھر پہنچ کے رہا ان کو سیئات وہ برا انجام، ان برا انجام ما عملو ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے، جو کچھ وہ کر رہے تھے نا اپنے کیے کا بھگتان انہیں پھر بھگتنا پڑا. فاصابہم سیئات ما عملو جو کچھ انہوں نے کیا تھا ان چیزوں کا برا انجام ان کو مل کے رہا. وحاق بہم اور آ پکڑا ان کو اور گھیر لیا ان کو ما کانوا بہ یستہزئون جن چیزوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جن چیزوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس نے پھر ان کو آ پکڑا. بس یہاں